بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کی شروعات اللہ تبارک تعالیٰ کے اس لفظ کن سے ہوئی ہے، جس نے اس وسیع کائنات، فرشتوں اور انسانوں کو تخلیق بخشا۔ لیکن دنیا میں موجود تقریباً تمام مذاہب، تہذیب اور سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اس زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں سے قبل بھی اس دنیا میں الگ الگ ساخت اور خصوصیات رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود تھیں، جو ہزاروں لاکھوں سالوں تک اس زمین پر آباد رہیں۔ مختلف آسمانی کتابوں میں موجود عجیب و غریب کریچرز کا تذکرہ قدیم دور کی مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے ملنے والی آرکولوجیکل ایویڈنس ہم انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسانوں سے قبل شاید دوسری مخلوقات نے اس دنیا میں ایک لمبا وقت گزارا ہے، لیکن وہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے، اور آخرکار قدرت نے انسان کو چنا، جو اس دنیا کی تاریخ کے لمبے ارتقائی سلسلے کی آخری کڑی۔ اسلامی روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال قبل اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات کے مختلف قبیلے، خاندان اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ جنات آگ سے بنائے گئے تھے اور ان میں شر کا عنصر زیادہ تھا، لہٰذا بہت جلد یہ سرکش ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ چنانچہ اللہ نے اس زمین پر فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، جنہوں نے جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی۔ سرکش جنات کو مار دیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کو ویران جزیروں اور سمندر میں بھیج دیا گیا۔ فرشتوں کے اس عظیم لڑائی کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، جس میں آرک اینجل مائیکل فرشتوں کے لشکر کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ہم انسانوں کو جنات کی جگہ اس زمین کا خلیفہ بنا کر یہاں بھیجا۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تصنیف البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس زمین پر 28 قسم کی مختلف مخلوق رہتی تھی، جن میں ہن، بن اور من آباد تھے۔ بن اور ہن اس زمین پر ایک لمبے عرصے سے آباد تھے، لیکن وہ بھی سرکش ہو گئے تھے اور فساد مچانے لگے۔ تب اللہ نے جنات کو زمین پر اتارا، جنہوں نے بن اور ہن کو اس زمین سے نکال دیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین یا کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ مفسرین کے مطابق بن اور ہن نہ تو انسان تھے اور نہ ہی جانور۔ مشہور مورخ الجائز نے اپنی کتاب الحیوان میں بھی ہن اور بن نامی اس عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح علامہ المسعودی نے بھی اپنی کتاب میں ان 28 مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور ان کی شکل و صورت کی تفصیل بتائی ہے۔ المسعودی نے لکھا ہے کہ ان میں کچھ پروں والی مخلوق تھی، جن کا بدن جانوروں جیسا تھا، کچھ کا جسم شیر جیسا اور سر پرندے جیسا تھا، کچھ 2 سر والے تھے، جبکہ کچھ ہاتھ اور ٹانگ سے انسانوں جیسے اور سر بلی جیسے تھی، کچھ کا منہ انسان جیسا، پیٹھ کچھوے جیسی اور سر پر سینگ تھے، جبکہ کچھ کے بال سفید اور گائے جیسی دم تھی۔ مفسرین نے ان مخلوقات کے نام ہن، بن، من، نیز اور السین رکھا ہے، جبکہ ان میں ہن سب سے پہلی اور سن سب سے آخری مخلوق ہے۔ ابن عاشور نے اپنی تحریر میں بتایا ہے کہ ان مخلوقات کا قصہ فارس اور یونان کے قدیم لوک کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم فارس میں انہیں ٹین، جبکہ یونان میں انہیں ٹائٹن کہا کرتے تھے۔ بہت سی روایتوں میں پری ایڈم کریچرز کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ مثلاً علی بن حسین نے بیان کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جنات اور نسناس کے 7000 سال اس روئے زمین پر بسنے کے بعد حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ نسناس انسان اور جانور کے درمیان کی مخلوق تھی۔ اسی طرح شیخ معین الدین ابن عربی نے فتوحات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم سے 40,000 سال پہلے بھی بہت سارے آدم گزر چکے ہیں۔ البتہ شیخ نے ان آدم کی ساخت اور ظاہری بناوٹ کی تفصیل نہیں بتائی۔ قرآن مجید میں ہن اور بن نامی ان مخلوقات کا شرحاتاً ذکر نہیں ملتا، البتہ ایک آیت میں ان مخلوقات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟
فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ اس پہلی جنات ہن اور بن نامی مخلوق کو دیکھ چکے تھے کہ کس طرح انہوں نے اس زمین میں فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا تھا۔ ان انسان نما مخلوق یعنی ہیومنائڈ کریچرز کی باتیں صرف افسانہ یا قیاس نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف صحیفوں اور مائتھولوجی میں ان عجیب و غریب مخلوق کا ذکر ہوا ہے۔ بائبل کی بک آف جینیسس کے مطابق شیطان ایک ایسی سانپ کی شکل اختیار کر کے اما ہوا کے پاس آیا تھا جو انسان نما تھا، اور انہیں اس پھل کو کھانے کو کہا جسے خداوند نے آدم اور ہوا کو کھانے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ خداوند نے اس سانپ نما مخلوق سے کہا کہ تو تمام حیوانوں میں سب سے زیادہ لعنتی ہے، اب تو پیٹ کے بل چلا کرے گا اور زندگی بھر مٹی چاٹتا رہے گا۔ اس بات سے واضح ہے کہ پہلے رینگنے والے ریپٹائل سیدھے ہو کر چلا کرتے تھے اور شیطان نے انہی ریپٹائل کی شکل اختیار کی تھی۔ ان مخلوق کو شیپ شفٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قدیم مصر کے لوگ مانتے تھے کہ یہ مخلوق اپنی شکل و صورت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مصری انہیں اپنا دیوتا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نہب کاؤ اور اپوسس انہیں ریپٹائل دیوتاؤں میں سے ایک ہیں جن کے قصے گریک مائتھولوجی میں بھی مل رہا ہے۔ گریک مائتھولوجی کی ایک عجیب و غریب مخلوق اسفنکس ہے جس کا جسم شیر کا اور سر عورت کا تھا اور اس کے بڑے بڑے پنکھ تھے۔ آج ایجپٹ میں موجود اسفنکس کی مورتی کو اسی مخلوق کی یادگار مانا جاتا ہے۔ اس طرح یونانی اساطیر کی ایک عجیب مخلوق سینٹور ہے جس کا آدھا جسم انسان کا اور بقیہ گھوڑے کا ہوتا ہے۔ سینٹور زیوس دیوتا کے وقت سے موجود تھا جو بہت ہی ذہین اور جنگجو ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح گولم، ہائیڈرا، مرمیڈ، اسنیک وومن، پیگاسس اور گریفن جیسی بے شمار عجیب مخلوق کا تذکرہ قدیم یونان، مصر، سومیریا، چین، جاپان، ہندوستان اور افریقہ کے لوگ داستانوں میں ہوا ہے جو دیوتاؤں کے زمانے سے اس زمین پر موجود تھے۔ ہر علاقے اور کلچر کے اپنے قصے کہانیاں تھیں۔ جس نظریے سے ہمارے اینسسٹرز نے اس وقت کی دنیا کو دیکھا تھا، ان عجیب کریچرز کے خد و خال اور بناوٹ ہن، بن اور من سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر بسے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ میتھیکل کریچر انہی 28 مخلوقات میں سے ایک ہوں، لیکن انسان نما جانور صرف قصے کہانیوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی اس نظریے کی سپورٹ کرتی ہیں۔ 1974 میں افریقہ کے ملک ایتھوپیا کے آوس ویلی میں ڈونلڈ جانسن نے انسانی ہڈی کے ٹکڑوں کو دریافت کیا اور انہیں جوڑنے اور کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کے بعد سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ اسکیلیٹن 32 لاکھ سال پرانے تھے جو 2 پیروں پر چلنے والی ایک عورت کا ڈھانچہ تھا، لیکن اس کے ڈی این اے ہیومن اسپیسیز سے مختلف تھیں۔ سائنسدانوں نے جاندار کے اس نئے اسپیسیز کو آسٹروفیٹیس کا نام دیا اور اس عورت کو لوسی کہہ کر پکارا گیا جو سائنس کی دنیا میں اب تک ملنے والی سب سے پرانی فوسل تھی، جبکہ لوسی انسان اور بندر کے درمیان کی کوئی کریچر ہے۔ آرکیولوجیکل دریافتوں سے اب تک اس قسم کی 6 اسپیسیز کا پتہ چلا ہے۔ ان تمام مخلوقات کے فوسل روم، افریقہ، یورپ اور مختلف سرد علاقوں سے ملی ہیں۔ واضح ہے کہ یہ مخلوقات آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں فساد مچا رہے تھے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ہی مار کر کھا جاتے تھے۔ ان میں نہ ہی عقل و شعور اور نہ ہی اخلاقی سمجھ تھی کیونکہ اللہ نے ان سب کو ہلاک کر کے بنی آدم کو دنیا کا خلیفہ بنایا۔ ان ہیومنائڈ جانور نما عجیب و غریب مخلوق کی تصویریں، پتھر کے مجسمے اور پینٹنگز کو غاروں میں بنایا تھا، آج بھی وہیں موجود ہیں۔ اس طرح جرمنی کے ایک غار میں بھی بنے مجسمے کو کچھ اس طرح تراشا گیا تھا جس کا سر شیر کے مانند اور بقیہ جسم انسانوں کی طرح ہے۔ قدیم دور میں غاروں سے ملنے والی تصویروں میں ایسے کریچرز ہیں جو آدھے انسان اور آدھے جانور ہیں۔ شاید یہ مجسمے اور تصویریں انسانوں سے پہلے رہنے والی مخلوقات نے بنائی تھیں اور وہ وہی بنا رہے تھے جسے وہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے، لیکن آج ان مخلوقات میں سے کوئی بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں ہے۔ اللہ نے ان سب کو ہلاک کر کے ہم انسانوں کو اس زمین پر اپنا خلیفہ چنا جن سے آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔